بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ وہم ہے۔ اسے انگلش میں ہم ہیلوسینیشن بھی کہتے ہیں۔ ہیلوسینیشن دراصل ایک نامکمل اور ادھورا ادراک ہوتا ہے۔ اس میں کسی شے کی موجودگی یا عدم موجودگی کو سیریس سمجھا جاتا ہے، لاجیکل سمجھا جاتا ہے۔ وہم کا تجربہ کسی خارجی مہیج کے بغیر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہم وہم کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی مہیج کی عدم موجودگی میں اس کی موجودگی کو محسوس کرنا جو ہے وہ وہم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں پڑی ہوئی اور آپ ایک رسی یا سانپ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس صورت میں یہ آپ کا وہم ہوگا کہ ایک چیز موجود ہی نہیں ہے لیکن آپ اس کی موجودگی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہم ہوتا ہے۔ یا اس کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز موجود ہے لیکن آپ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی کمرے کے اندر 2 لائٹس لگی ہوئی ہیں، تو اب دیکھنے والا جو ہے وہ ایک لائٹ کا سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ ایک لائٹ موجود ہی نہیں ہے، کمرے میں صرف ایک لائٹ چل رہی ہے یا ایک بلب چل رہا ہے، جبکہ کمرے میں 2 بلب چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک کو نفی کرنا اور اس پر دلیل دینا کہ ایک ہے ہی نہیں اور صرف ایک بلب لگا ہوا دوسرا موجود نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ مہیج کی موجودگی میں اس کی عدم موجودگی کا اظہار کر دینا۔ مہیج موجود ہے لیکن اس کی موجودگی کا انکار کر دینا کہ وہ موجود نہیں ہے، یہ بھی وہم کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اب وہم جو ہے اس کا بنیادی تعلق جو ہے وہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس اس کی جو قسمیں ہیں وہ ہمارے حواس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یا پھر ہم ان کو بنیادی طور پر 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مثبت وہمہ ہوتا ہے اور ایک منفی وہمہ ہوتا ہے۔ مثبت وہم کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہیج یا شے موجود نہ ہو لیکن فرد اس کو سمجھنا شروع کر دے وہ موجود ہے، تو یہ عام طور پر یہ جو سوچ ہے یہ ہسٹیریا کے پیشنٹس میں بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، وہ ہیلوسینیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نوجوان لڑکیوں میں یہ ایشوز بنتے ہیں ہسٹیریا کے، تو وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ جیسے ریت کا گولا ان کے پیٹ سے اوپر کی جانب آیا اور ان کے گلے میں آ کر پھنس گیا اور ان کے لیے سانس کا لینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ یہ دراصل ہارمونز کی عدم جو ہے وہ توازنی حالت کی وجہ سے ایسی کنڈیشن جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن بظاہر یہ چیز ایسے فیل ہو رہی ہوتی ہے جیسے سم تھنگ از فزیکلی ہیپننگ ٹو دا گرل، کہ اس کے پیٹ میں کوئی ریت کا گولا ہے جو چلتے ہوئے اس کے گلے تک جا رہا ہے اور وہ چیختی چلاتی ہے کہ جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہو۔ دس از بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو ہیلوسینیشن، پازیٹیو ہیلوسینیشن سے اس کا تعلق جو وہ بنتا ہے۔ دوسرا منفی وہمہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انسان کسی مہیج یا شے کی موجودگی میں اس کو عدم موجودگی کا احساس ہو جائے، وہ اس کو موجود سمجھے ہی نہیں، تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ منفی وہمے کی صورت میں آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے اس کے علاوہ ہمیں بصری اوہام ہوتے ہیں، یعنی ہم چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے چیزیں موجود ہوتی ہیں، یا ایون چیزیں موجود ہی نہیں ہوتی تو ہم انہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھوت پریت اور جن اور چڑھیلیں یا پریاں نظر آ جاتی ہیں۔ They are basically mentally disturbed people, so that's why they started to behave like this۔ تو وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہیلوسینیشن کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سمعی اوہام ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ ایب نارمل لوگ جو ہوتے ہیں، جو شیزوفرینیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر
آوازوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں. دے اسٹارٹیڈ ٹو تھنک لائک دیٹ اف سم ون از گائیڈنگ دیم، کوئی بندہ انہیں گائیڈ کر رہا ہے، کوئی بندہ انہیں بتا رہا ہے، کوئی آواز ان کو سنائی دے رہی ہے. ایکچولی دیر لائز نو وائس، کوئی آواز وہاں پر موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ اس چیز کو اس طرح سے محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز جو ہے وہ التباس آتا ہے. التباس لفظ اس کو ہم انگلش میں الوژن کہتے ہیں، اور یہ الوژن جو ہے یہ لوڈس سے نکلا ہے. لوڈس قدیم زمانے میں یونان میں اور روم میں جب گیمز کھیلی جاتی تھیں تو ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو جو ڈاج دیتا تھا، جیسے آج بھی ہے فٹ بال کا پلیئر اپنی اپوزٹ ٹیم کے پلیئر کو ڈاج دیتا ہے، ہاکی میں ڈاج دیا جاتا ہے، یا ایون کرکٹ کے اندر فاسٹ بالر جو ہے وہ ایک سلو بال کرا دیتا ہے، تو یہ قسم کا ڈاج ہوتا ہے. تو اس قسم کی حرکت کو اس وقت لیوڈس کہا جاتا تھا، کہ دھوکے سے کسی کو جو ہے وہ زیر کر لینا. تو لیوڈس جو ہے وہ دھوکا تھا، اور یہ ہمارے اعصاب یا ہمارے حواس جو ہیں، جو حواس خمسہ ہیں، وہ جب کسی بھی چیز کا نامکمل ادراک کرتے ہیں یا غلط ادراک کر لیتے ہیں تو اس کو ہم التباس کہتے ہیں. جیسے رسی کو سانپ سمجھ لینا یا سانپ کو رسی سمجھ لینا، یہ چیز جو ہوتی ہے یہ التباس کہلاتا ہے، کہ ہم نے غلط، نامکمل، ادھورا ادراک کیا ہے، یہی چیز جو ہے وہ التباس کہلاتی ہے. تو اس میں ایکچولی جو چیز ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ محیط کی حقیقی جو خاصیتیں ہوتی ہیں ان کے برعکس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں. التباس کو جو متاثر کرنے والے عوامل جو وجوہات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے اعضائے حس کی خرابی ہے، جیسے ہماری نظر خراب ہے یا سماعت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. تو اس صورت میں ہم نہ چیزوں کو ٹھیک طرح سے دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آوازوں کو جان سکتے ہیں پراپر طریقے میں، چونکہ اعضائے حس کی خرابی کی وجہ سے انسان صحیح طور پر پرسیپشن نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے یا الوژن کا شکار ہو جاتا ہے. خارجی طبعی عوامل بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. مثال کے طور پر اندھیرا چھا جائے، موسم خراب ہو جائے، تو اس صورت میں، یا بارش بہت تیز ہو رہی ہے، تو اس صورت میں ہم چیزوں کا ادراک ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے، چونکہ ان کا امیج، ان کا جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اعضائے حس کی صلاحیتوں کا محدود ہونا، ہم ایک خاص حد سے پرے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور ایک خاص حد سے دور اگر چیزیں چلی جائیں تو وہ ہماری نظر کے لیے دھندلی ہو جاتی ہیں، ہم صحیح طور پر ان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو ہم بعض اوقات دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. ذہنی آمادگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. التباس کی ایک اور وجہ ذہنی آمادگی ہے. مثال کے طور پر 4 بجے ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنا ہے، تو 4 بجنے میں 2-4 منٹ رہتے ہیں، بیل ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں لو جی مہمان آ گئے. لیکن جب ہم باہر جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی مانگنے والا یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، مہمان موجود نہیں ہوتے. لہٰذا ذہنی آمادگی جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو التباس یا دھوکے کا شکار کر دیتی ہے. اس کے علاوہ غلط اشارے یا سگنلز جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کے بدن پہ پسینہ جو ہے وہ اگر بہہ رہا ہو گرمی کے موسم میں، تو بعض اوقات آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے وہ رینگ رہا ہے سکن پر. اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ اخبار کی آواز ہلکی سی ایسی پیدا ہوتی ہے جیسے مکھی بھن بنا رہی ہو. تو یہ ہم آواز کے حوالے سے، سکن کے حوالے سے، یا ایون نظر کے حوالے سے اس طرح سے التباس کا شکار ہو جاتا ہے. تو غلط اشارے جو سگنلز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم التباس کا شکار ہو جاتے ہیں. معجزات کی پیچیدگی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہم التباس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ نہیں سکتے. اس سلسلے میں ملر لائر الوژن سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کے اندر 2 تیر جو 2 لائنیں برابر جو ہے وہ لینتھ کی جاتی ہیں اور کھینچی جاتی ہیں، اور ان میں ایک جو لائن ہے اس میں ایرو باہر کی جانب بنا دیے جاتے ہیں اور ایک میں ایرو اندر کی جانب کر دیے جاتے ہیں. یعنی ایرو کی جو 2 ٹانگیں ہوتی ہیں وہ اندر کی جانب یا 2 ٹانگیں باہر کی جانب چلی جاتی ہیں. تو اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کی 2 ٹانگیں باہر کی جانب ہم نے بنائی ہیں وہ لائن ہمیں پہلی والی لائن سے نسبتاً لمبی نظر آنا شروع ہوگی. یہ ملر لائر الوژن کا ہے. یہ آپ کی کتاب کے اندر اس کی تصویر جو بنی ہوئی ہے، وہاں سے آپ ایزیلی اس چیز کو جج بھی کر سکتے ہیں، خود بھی بنا سکتے ہیں. آپ 2 پیرالل لائنز بنائیں اور آپ ان کے ایرو کے نشان الٹے اور سیدھے ڈال دیں، اور اس کے بعد دیکھیں جس کے ٹانگیں باہر کی جانب بنائیں گے، ایرو الٹا بنائیں گے، تو اس صورت میں وہ لائن لمبی نظر آئے گی بنسبت اس کے جس میں ایروز ہم اندر کی جانب صحیح جیسے ایروز کی شکل ہوتی ہے اس صورت میں ہم ان کو بنا دیں گے. تو اس صورت میں یہ چیز اس طرح سے بنے گی. القاء یا سجیشن جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیں
التباس کا شکار کر دیتی ہے۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مداری جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا مختلف مال یا میٹیریل کس طرح سے بیچتے ہیں، وہ اسی طرح سے بیچتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکے میں لاتے ہیں اپنی گفتگو سے، اور اس کے بعد انہیں وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو القاء یا سجیشن کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ التباس کا شکار ہو جاتا ہے، اور عام طور پر جیلی پیر وغیرہ بھی اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ بڑا معرفت والا یا پہنچا ہوا بتانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کے ہمارے پاس التباس کی وجوہات جو ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن اگر آپ کے ذہن میں آئے، یو کین آسک، آئی ول گیو یو آنسر اپ ٹو یور لیول آف سیٹسفیکشن۔ تو آج ہم نے وہم اور التباس ان دونوں کو دیکھا ہے کہ یہ کیا ہیں اور کس طرح سے ادراک جو ہے وہ ان کی موجودگی میں متاثر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو التباس کے ہماری زندگی پہ بہت اثرات ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے تاکہ عام زندگی کے اندر ہم بہتر مطابقت پیدا کر سکیں۔ صحت بہتر بنانے کے لیے بھی یہ اہم رول پلے کرتا ہے۔ بہتر اور سائنسی مشاہدہ جو ہے وہ التباسات اگر جتنے ہمارے کمزور ہو جائیں گے، جتنے ہمارے دھوکے کم ہو جائیں گے، اتنا ہماری آبزرویشن اچھی ہو جائے گی، اتنا ہم سائنٹیفک انداز میں چیزوں کو پرسیو کرنا شروع کر دیں گے۔ علم اور سائنسی معلومات کے حصول کے لیے التباس کی کمی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حقائق کا تنقیدی جائزہ بھی اسی صورت میں ہم لے سکتے ہیں جب ہم التباس کا شکار نہیں ہوں گے، تو ہم بہتر طور پر حقائق کا جائزہ جو ہے وہ لے سکیں گے۔ دس از آل اباؤٹ یور دس ٹاپک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم محرک کا چیپٹر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ واٹ از موٹیویشن، اور اس ٹاپک سے ریلیونٹ اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو، ادراک کے حوالے سے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، اس کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں، آپ نے وہم پڑھا ہے، آپ نے التباس پڑھا ہے، واٹ ایور از دیئر ان یور مائنڈ، اف اینی کویسچن لائز دیئر یو کین آسک، آئی ول گیو یو دا آنسر۔ مے گاڈ بلیس یو۔